بسم اللہ الرحمن دنیا کی زندگی کے لیے خلق کیا جاتا ہے کہ پھر تیری زندگی کے نشیب و فراق کوڑے ہم اس دنیا میں اور تیری ان موجوں یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے، کیونکہ میں انہی چیزوں کے لیے لیکن جب اس کو پانی سے نکالا جاتا کہ عیش و عشرت کے لیے خلق کیا جاتا تو وہ کچھ حد تک تو دنیا کی چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دروس فنا فی طریق اللہ کے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ خداوند متعال نے اس کائنات اور اس کائنات میں موجود کسی بھی چیز کو عبث بے غرض خلق نہیں کیا، بلکہ اس کائنات اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کی خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی غرض اور کوئی نہ کوئی راز موجود ہے۔ پھر قرآن اور خالق کائنات نے خود اس کائنات کی خلقت اور اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کی خلقت کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ ہم نے اس کائنات کو صرف انسان کے لیے مسخر کیا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالی نے جب اس پوری کائنات کو بے مقصد خلق نہیں کیا تو اللہ تعالی نے مخدوم کائنات کو کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ آیا اس مخدوم کائنات کی خلقت کا بھی کوئی مقصد ہے؟ تو اس بارے میں گزشتہ درس میں دو مفروضے بیان کیے۔ پہلا مفروضہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس انسان کو فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے خلق کیا۔ دوسرا مفروضہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ آج ہم ان کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ پہلے مفروضے کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے انسان کو فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے خلق کیا، جیسا کہ یہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے مادی انسان اور الہی انسان۔ مادی انسان کا موقف یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں فقط اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ جب مادی انسان سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے بس میں اس دنیا میں آ گیا اور کہاں جانا ہے، کہیں نہیں جانا، بس ختم ہو جانا ہے۔ پھر اسے جب سوال کیا جاتا ہے کہ پھر تیری زندگی کے نشیب و فراز کا کیا فلسفہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ پھر جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دکھ، درد، تکالیف جو سہ سہ کر مرتے ہو، ان تمام نشیب و فراز کا کیا فلسفہ ہے، تو وہ فرماتا ہے کچھ نہیں۔
جواب کیا ملتا ہے کہ ہم لوگ نیچر کے ہاتھوں، مادہ کے ہاتھوں، طبیعت کے ہاتھوں کھلونا سا ہیں۔ مادہ ہم سے کھیلتا ہے اور ہم سے اپنا دل بہلاتا ہے، آخر میں ہم مٹ جاتے ہیں جس طرح کیڑے مکوڑے۔ ہم اس دنیا میں بے مقصد آئے ہیں اور بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور بے مقصد یہاں کے دکھ درد سہ رہے ہیں، اور آخر ہم نے مٹ جانا ہے۔ اس قسم کے سوال ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ ایک مادی شاعر ہے، خاندانی طور پر مسیحی لیکن بعد میں ملحد ہو گیا، اور اس نے ایک الہادی شعر کہا، اور اس نے زندگی کو دریا سے تشبیہ دی، اور دریا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے دریا تو بتا، تو کہاں سے آیا ہے اور تو کہاں جا رہا ہے، اور تیری موجوں میں اور تیری ان موجوں کا کیا فلسفہ ہے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دریا کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے ان سوالوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ایک فرض تو یہی ہے کہ انسان کو فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور اس فرض اور اس کے قائل بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ دوسرا فرض کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا مدعا ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے بارے میں آپ کیا دلیل دیتے ہیں کہ اس زندگی کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دیتے کیونکہ آپ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم خود آپ کی فطرت سے سوال کرتے ہیں کہ اے انسان تو خود بتا، کیا تو اس زندگی کے لیے آیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے؟ تو انسان اپنے اندر سے جواب دیتا ہے، اور انسان کے اپنے اندر سے جواب آتا ہے کہ اگر میں اس زندگی کے لیے آیا ہوتا تو دنیا کی جتنی بھی یہ آسائشیں اور دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرت مجھے مہیا ہوتی، مال و دولت میں اضافہ ہوتا تو اتنا ہی میرے سکون میں اضافہ ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسی کے لیے اگر ایسا ہوتا تو میرے سکون میں اضافہ ہوتا، کیونکہ میں انہی چیزوں کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جتنا میری دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جتنا میری عیش و عشرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک حد تک تو مجھے سکون ملتا ہے، لیکن اس کے بعد میرا سکون مجھ سے چھین لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مچھلی کو خلق کیا گیا ہے پانی کے لیے، جب تک وہ پانی کے اندر رہتی ہے تو پرسکون رہتی ہے، لیکن جب اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ اگر انسان کو اس دنیا کی عیش و عشرت کے لیے خلق کیا جاتا تو وہ اس عیش و عشرت کو پا کر سکون میں رہتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور ایک غریب آدمی رات کو سکون کی نیند سوتا ہے۔ بس کچھ حد تک تو دنیا کی چیزیں انسان کی سکون کے لیے ضروری ہیں، مثال کے طور پر کھانا، رہائش، یہ انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہیں اور انسان کے سکون کے لیے ان کا دخل ہے، لیکن انسان کی خلقت کا مقصد فقط اس دنیا میں کھانا پینا، زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس
انسان کی خلقت کا کوئی اور مقصد ہے۔ جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے وہ مقصد خدا کی بندگی، خدا کے راستے پر چلنا، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا کہ انسان کی خلقت کا مقصد فنا فی طریق اللہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ دروس میں اس پر مزید بحث کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔